میرا دل ایسا لگا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا، میرا دل پھٹ جائے گا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میری خود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بڑے کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے۔ تھوڑے سے ڈیلی روٹین کے کام کریں گے اور کچھ اپنی لائف کی جو ہے میں اسٹوری سناؤں گی کہ میری لائف میں جو ہے اپس اینڈ ڈاؤنس آیا اور میں اس سے کس طریقے سے نکلی اور کس طریقے سے میں نے فائٹ کری۔ جب آپ ماں بننے والے ہوتے ہیں نا تو آپ کی خوشی الگ ہوتی ہے، اس کی ایکسائٹمنٹ ہی الگ ہوتی ہے، آپ کو کسی چیز کی تکلیف کا خیال نہیں رہتا۔ اور پھر جب آپ تکلیفوں سے گزرتے لیکن آپ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی جو ہے آپ کو خوشی ملنے والی ہے، تو وہ تکلیف ہی نہیں رہتی۔ لیکن اللہ پاک نے مجھے وہ دن بھی دکھایا ہے کہ جب آپ کو جو ہے نا خوشخبری ملنے والی ہوتی ہے، وہ خوشی ملنے والی ہوتی ہے، وہ دن آ جاتا ہے۔ تو جب میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے میرا سی سیکشن تھا، تو جب نا ایک وہ مومنٹ جس وقت آپ کی نا ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، جب آپ کی اولاد جو ہے دنیا میں آتی ہے، تو جب میرا بیٹا ہوا نا تو اس وقت جو ہے نا ڈاکٹر نے مجھے بتایا، سب سے پہلے جو ہے نا میں نے ڈاکٹر سے یہی پوچھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے۔ تو انہوں نے کہا، کیونکہ میں اس وقت ایسی کنڈیشن سے گزر کے آئی تھی کہ مجھے یہ تھا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ صحت مند ہو، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے اس کا پورا چیک اپ کروا لیا ہے، اب وہ بالکل جو ہے ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ صحت مند ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہر چیز اس کی پرفیکٹ ہے۔ اور پھر جو ہے تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے مجھے اس سے ملوایا، مطلب اس وقت میری کنڈیشن ایسی نہیں تھی، میں غنودگی میں تھی تھوڑی، لیکن انہوں نے میرے جو ہے نا گال سے اس کے گال ٹچ کرے، اور وہ ایک جو مومنٹ ہوتا ہے نا ماں کے لیے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تو خیر انہوں نے جو ہے نا پھر مجھے کہا کہ جب تم روم میں شفٹ ہوگی تو پھر ہم تمہیں جو ہے نا بیبی دے دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میں روم میں آ گئی اور میرے ہسبینڈ جو ہے بیبی سے ملے اور انہوں نے مجھے بتایا سب سے خوبصورت بچہ میرا یہ ہے، اور ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ہیلدی بھی بہت، جب ہوا تو ہیلدی بھی بہت تھا اور خوبصورت بھی بہت تھا۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ بات بتائی، میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن جب میں روم میں شفٹ ہو گئی اس کے بعد جو ہے میں اپنے بچے کا ویٹ کرتی رہی کہ اب مجھے ملوائیں گے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سی سیکشن ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا آپ کا بالکل کھانا پینا بالکل بند ہو جاتا ہے، رات سے کتنے گھنٹوں جو ہے آپ کا کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو لیکوڈ پلایا جاتا ہے، پھر سالڈ پلایا جاتا ہے۔ لیکن جب میرا کھانا آیا انہوں نے مجھے سوپ دیا، لیکن وہ سوپ جو تھا نا میرے حلق سے آر پار نہیں ہو رہا تھا، اور پھر جو ہے اتنے گھنٹے گزر گئے لیکن بیبی جو ہے نہیں آیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ وہ 1 دن جو ہے وہ رکھیں گے اور دوسرے دن دیں گے اور دوسرے دن مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل جو ہے بچہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، بس تھوڑی بہت جو ہے اس کے اندر تھوڑا بہت سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی دے نہیں سکتے بچے کو کیونکہ وہ چھوٹا ہے اور ماں جو ہے خود اس کنڈیشن میں نہیں ہے، تو اس لیے خیر انہوں نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی، لیکن میرا دل اور دماغ جو ہے نا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور میرے سب جو ہے میری ساس، میری بہنیں، ان سب کو پتہ تھا کہ کیا بات ہے، لیکن مجھے ہی نہیں پتہ تھا۔ بس مجھے یہ تھا کہ میں اپنے جو ہے نا بیٹے سے مل لوں، اور مجھے بس یہ تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ آ جائے، میں اس کو اپنی گود میں لے لوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کی تڑپ کیسی ہوتی، جب تک اپنے بچے کو نہیں دیکھتی ماں تو کیسی حالت ہوتی ہے، اتنی تکلیفوں سے گزر کے آتی، لیکن جب اپنے بچے کی آواز سنتی ہے نا تو وہ ساری تکلیفیں جو ہوتی ہیں نا وہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ مجھے کہنے لگے کہ ابھی وہ جو اس کو شاور دلوا رہے ہیں اور ابھی دے رہے ہیں، 1 گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ، 2 3 سب جو ہے میرے گھر سے جو آئے تھے ملنے کے لیے، فون بھی آ رہے تھے کہ بچے کے بارے میں پوچھ رہے تھے، لیکن ہمیں خود نہیں پتہ تھا کہ وہ کیسا ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ بچے کو نا سانس لینے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے، تو ابھی ہم اس کو نہیں دے سکتے، ابھی جو ہے وہ ڈاکٹر کی نگرانی میں ہے، اور تھوڑی مطلب کچھ ٹائم بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ بہت انہوں نے آرام سے یہ بات کہی نا۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے اسی طریقے سے بتائی کہ وہ میری ساس بیٹھی، سب بیٹھی ہوئی، تو انہوں نے یہ بات بتائی، تو لیکن مجھے آپ کو پتہ ہے کہ ماں کا دل کیسا ہوتا ہے نا، میں بہت زیادہ اس وقت ٹینشن میں تھی۔ میری امی اس وقت میرے قریب نہیں تھی، میری ساس تھی، اگر میری اماں ہوتی تو شاید میں اس وقت بہت زیادہ رو پڑتی، لیکن میں نے ان کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر جو ہے صبر قائم رکھا، اور میرے ہسبینڈ جو تھے وہ پوری رات کے جاگے ہوئے، اور پھر وہ گھر چلے گئے آرام کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے میری نند جو ہے میرے پاس رک گئی۔ تو میں نے اپنی نند سے یہ بات کہی کہ مجھے اس سے ملنا ہے، وہ آپ معلوم کریں کہ وہ کہاں پر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ماں کی ممتا کیسی ہوتی ہے، حالانکہ اس وقت میری کنڈیشن خود ایسی نہیں تھی کہ میں کچھ سوچ پاتی یا میں اٹھ بھی پاتی، لیکن جن کے سی سیکشن ہو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ سے 1 قدم چلنا بھی اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔
کیونکہ جس ہاسپٹل میں تھی نا وہ ہاسپٹل بہت زیادہ بڑا ہے، بہت زیادہ. تو انہوں نے جو ہے بتایا کہ بچوں کا وارڈ جو ہے نا وہ بہت دور ہے، آپ کو بہت لمبا چلنا پڑے گا اور یہ پیشنٹ جو ہے نا وہ نہیں جا سکتی. مجھے نرس نے منع کر دیا صاف. لیکن انہوں نے جو نا معلوم کر لیا تھا میری نند نے کہ جو ہے بچوں کا وارڈ کس طرف ہے. تو خیر میں اپنی نند کے ساتھ جو ہے نا جب نرس وہاں سے چلی گئی تو رات کا ٹائم تھا، بالکل آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل میں سناٹا ہو جاتا ہے، 10-11 بجے تو بالکل سب سو جاتے ہیں. تو میں اپنی نند کے ساتھ جو ہے نا وہاں تک جو ہے وہاں کا سفر، وارڈ تک کا سفر اتنی مشکلوں سے میں نے طے کرا، اتنی تکلیف میں مجھ سے بالکل نہیں چلا جا رہا تھا. لیکن بس یہ کہ میں اپنے بچے کو دیکھ لوں، میں اس کو دیکھ لوں گی نا میرے دل کو جو ہے نا سکون مل جائے گا. اور پھر ہم وارڈ میں جو ہے ہم وہاں پر پہنچ گئے اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں مدر ہوں اور انہوں نے مجھے تو پرمیشن دی لیکن میری نند کو نہیں دی. پھر میں جب اندر گئی ہوں نا مجھے نہیں پتا NICU میں میرا بیٹا موجود ہے اور وہاں پر وہ کس کنڈیشن میں، مجھے بالکل بھی نہیں آئیڈیا تھا. تو جب میں وہاں موجود گئی ہوں اور میں نے باقی بچے وہاں پر دیکھے تو یقین کریں کہ میرے پیروں کے نیچے سے نا ایسے زمین سے ایسا لگا کسی نے گھسیٹ لی. کیونکہ بچے جب وہاں پر جو ہے نا ایک جو شیشے کے باکس بنے ہوتے ہیں وہاں پر سارے بچے تھے، کوئی پری میچور بچے، کوئی کس کنڈیشن میں. تو ان بچوں کو دیکھ کے میرا دل ایسا تڑپ رہا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا بچہ یہاں پر کیا کر رہا ہے نا، کیوں. مطلب انہوں نے کہا تھا کہ اتنی تو کوئی کنڈیشن اس کی خراب نہیں ہے. تو میں نے جب ان سے پوچھا، میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ کیسا ہے. تو میں نے نرس سے پوچھا اپنے ہسبینڈ کا نام لے کر کہ ان کا بیبی کہاں ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے نہیں دیکھا، یہ سامنے تو لیٹا ہے، بالکل میرے سامنے. ایک جو ہے قدم کا فاصلہ تھا، وہ بالکل میرے سامنے تھا. اور اس کی کنڈیشن دیکھ کر نا اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری کیا کنڈیشن تھی کہ وہ اتنا سا بچہ، اتنی ننھی سی جان، وہ ایک باکس میں، اس کے پیروں پہ نلکیاں، اس کے ناک میں نلکی، اس کے جسم کی ہر جگہ پہ نلکی موجود تھی. اور وہ بالکل جو ہے نا اس کے صرف ایک پیمپر میں تھا اور اس کے چہرے پہ اتنی زیادہ سوائلنگ ہوئی تھی کہ میں اس کا چہرہ بھی جو ہے نا پہچان نہیں پا رہی تھی صحیح سے، کہ سمجھ نہیں آ پا رہا تھا مجھے. اور یہ ڈاکٹر کی نا کوتاہی تھی. میرے بچے کو جو ہے نا وینٹیلیٹر کے اوپر جو ہے انہوں نے رکھا. میں نے نرس سے پوچھا یہ کب تک جو ہے وینٹیلیٹر پہ رہے گا. تو اس نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں ہے، یہاں تو بچے جو ہے نا مہینوں سالوں سے پڑے ہیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اور کچھ ماں باپ تو بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ وہ یہاں کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے بچوں کو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے. میرا دل ایسا لگا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا، میرا دل پھٹ جائے گا. میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میری خود کنڈیشن کیسی ہوئی کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی بڑی چیز سے گزارا اور اس سے مجھے نکال بھی دیا. ایک اولاد کی تکلیف کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب بچہ جوان بھی ہو جاتا ہے نا، جب تب بھی جو ہے ماں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. تو میری تو اتنی سی ننھی سی جان تھی وہ، تو اس کو دیکھ کر نا میرا دل ایسا لگا جیسے بس نہیں مجھے کیا ہو جائے گا. اور بس مجھے انہوں نے کہا نرس نے کہ بس آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ اتنی دیر مل سکتے ہیں کیونکہ اور بچے بھی جو ہیں یہاں موجود ہیں، تو آپ جو ہے یہاں سے جا سکتی ہیں. تو خیر میں وہاں سے کس طریقے سے گئی ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی. وہ رات جو تھی نا میرے لیے اتنی طویل رات تھی کہ مجھ سے جو ہے نا اس کمرے کے اندر جو ہاسپٹل کا روم تھا وہاں مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا میں یہاں سے بھاگ جاؤں. پھر خیر میں نے دوسرے دن جو ہے نا کیونکہ میرا دل تھا کہ میں اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں، یہاں تو مجھے ملنے بھی نہیں دے رہے، اور میں اپنے بچوں میں جاؤں گی نا، اپنے گھر جاؤں گی تو جا کے مجھے تھوڑا سکون ملے گا. کیونکہ اس وقت کیفیت ایسی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. تو خیر میں نے جو ہے اپنی چھٹی لی اور میں اپنے گھر آ گئی. اور میں نے اپنے بیٹے کو نا اللہ تعالیٰ کے حوالے کرا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی. اس کو میں آخری بار دیکھ کر آئی تھی لیکن میرے قدم ایسے تھے کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. میرے ہسبینڈ ہاسپٹل میں ہی رک گئے اور میں گھر پہ آ گئی. لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں مانگی تھی، میرا ایمان اتنا پکا ہے اور میرا یقین بھی اتنا اسٹرانگ ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ میرا بیٹا میرے پاس آ جائے گا انشاءاللہ. پوچھا گیا صبر کیا ہے تو جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوں اور تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ رب جو کرتا ہے اس میں ہماری بہتری ہے. اللہ بھی اسی کا امتحان لیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جس کی تڑپ اپنے لیے وہ چاہتا ہے. اس لیے صبر سے گزارا کرو کیونکہ اللہ تمہارا یقین دیکھتا ہے کہ تمہارا یقین کتنا پختہ ہے اس پر. وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، بس وہ تو تمہیں قریب لانے کے لیے آزماتا ہے. اللہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے. اتنی بڑی آزمائش اللہ پاک ہم پہ ایسے نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں نا، جس کو قریب کرنا چاہتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اسی کو آزماتے ہیں. تو میں نے اپنے دل میں بھی یہی بات سوچ لی کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا
مجھے آزما رہے ہیں ابھی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب میں اپنے صبر سے کام لوں گی اور اللہ تعالیٰ کو دل سے پکاروں گی تو اللہ تعالیٰ میری ضرور سنیں گا اور میرے بیٹے کو صحت یاب کر دیں گے۔ تو دیکھیں دن بہ دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہی، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو جو ہے نا صحت یاب کر دیا اور میرا بیٹا صحت یاب ہو کے گھر آ گیا اور میں نے اس کو اپنی گود میں لیا، اپنی آغوش میں لیا اور اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرا۔ لیکن ڈاکٹروں کی کوتاہی تھی کہ میرے بیٹے کو جب نہلایا تو تب اس کی جو ہے نا خیال نہیں کرا، اس کی ناک میں پانی چلا گیا۔ ان کی کوتاہی کی وجہ سے میرے بیٹے کی یہ کنڈیشن ہوئی۔ یہ ویڈیو بنانے کا اور یہ اسٹوری سنانے کا آپ کو صرف یہی میرا مقصد تھا کہ جو اس وقت تکلیف میں ہیں، جو اس وقت آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھنا ہے۔ آپ لوگ کو اللہ پاک آزمائشوں سے بھی نکال دیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دکھائیں گے۔ لیکن ابھی تو آپ کے پاس تکلیف ہے، لیکن تکلیف کے بعد سکون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمارے لیے خوشیاں بھی رکھی ہیں، سکون بھی رکھا ہے، لیکن اپنے یقین کو پختہ کریں اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیں آپ کی ہر تکلیف، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آج کا ولاگ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔